السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ اس بات کو کیوں نہیں امپورٹنس دی جا رہی، اور ہمارے ایون سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کا دماغ اس طرف نہیں آیا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا ہو جاتا ہے جس پر سوشل میڈیا پر تو اس پہ شور مچنا شروع ہو جاتا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت ہی خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ ڈانس والی لڑکی اینڈ دس آل اسٹف۔ لیکن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ سب لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ سب لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتی ہوں، اور اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے اسے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ آخر ایک اسلامک ریپبلک کنٹری میں کیوں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جب کہ ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اسے ڈیفینڈ کریں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے اسلامک اپنے جو اسلامک ہمارے لاز ہیں، اپنے جو اسلامک رولز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کروائیں۔ ہم اتنے کوئی پسماندہ حالات سے گزر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ امپلیمنٹیشن ہو اسلامک رولز کی، اسلامک لاز کی، کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں ہی اپنے جو ہمارے مین جو رولز ہیں، ہمارا جو اسلام، ہمارا جو دین جن پہ بیس کر رہا ہے، ہمیں انہیں بھی ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں اپنی توحید کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنی رسالت کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے تو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ جی، تو میں اصل میں بات کرنا چاہتی ہوں اس ٹی وی ایڈ کے بارے میں جو کہ ان دنوں چلایا جا رہا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے۔ حکومت پنجاب کو ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں کچھ فکر لاحق ہوئی ہے، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گی۔ لیکن ابھی بھی بات یہی ہے کہ ہمیں مطلب اتنا گرنا نہیں چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا، ہمیں اس کے لیے اس طرح کے رولز بنانے پڑتے، اس طرح کے لاز لے کر آنے پڑتے، بجائے اس کے کہ ہم مطلب اس طرح کے لاز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ یہ چیز تو فل اینڈ فائنل تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں اصل میں اس ایڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ان دنوں ہماری ٹی وی چینلز ہیں ان پر نشر کیا جاتا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے، جو کہ نکاح میں لڑکا اور لڑکی سے ختم نبوت کا اقرار کروانا، اور اس پر ان کا جو پختہ ایمان ہے اس کا عہد لینا نکاح سے پہلے بہت زیادہ ضروری کر دیا گیا ہے، اور اس کو نکاح نامے پر جو ہے وہ ایڈ کروایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگ اپنے اسکرینز پر دیکھ سکتے ہوں گے، میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شامل کروں گی اور اس کو پڑھ کے دکھاؤں گی کہ کس چیز کو ایڈ کروایا گیا ہے، وہ کیا لائنز ہیں جن کا اقرار کرنا لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے ضروری ہے نکاح سے پہلے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری، حتمی اور غیر مشروط خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں۔ میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں مانتا یا مانتی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لفظ نبی کی کسی بھی تشریح یا کسی بھی ممکنہ حوالے سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا نبوت کے ایسے مدعی مطلب دعوے دار کو نبی یا مذہبی مصلح یا مسلمان ہی نہیں مانتا یا مانتی۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا یا سمجھتی ہوں، اور اس کے لاہوری یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا
یا سمجھتی ہوں۔ تو یہ ہے وہ حلف نامہ جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے گیزٹ میں انکلیوڈ کیا ہے۔ میں اب اس کے پیچھے کیا ایسے ریزنز بن رہے ہیں، آخر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آخر ایک مسلمان ملک میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، میں اب اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اب اس بات کو بھی میں ود پروف آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ یہ ویکیپیڈیا سے میں نے ایک اسکرین شاٹ لیا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اسکرینس پہ بھی شیئر کر رہی ہوں، اور میں اس کو ابھی پڑھ کے بھی آپ لوگوں کو سناؤں گی، اور پھر میں اس کو آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کروں گی۔ تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ کرسچن انسائکلوپیڈیا، the Ahmadiyya movement is the fastest growing Islamic group as of the early 21st century۔ ورلڈ کرسچن انسائکلوپیڈیا یہ ایک سائٹ ہے، اور اس نے یہ چیز اسٹیٹ کی ہے کہ جو احمدیہ موومنٹ ہے یہ 21st سینچری کا سب سے بڑا اور بہت تیز گرو کرنے والا مطلب ان کے بقول یہ اسلامک گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ So what they are saying that the country with the largest Ahmadiyya population is پاکستان۔ پاکستان میں سب سے جو لارجسٹ احمدیہ پاپولیشن ہے وہ کس کنٹری میں ہے؟ وہ پاکستان میں ہے، ود این ایسٹیمیٹڈ 4 ملین احمدی مسلمس، جن میں 4 ملین، 4 ملین مینس 40 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو 1973 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ صاف واضح کیا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان کی ڈیفینیشن سے آؤٹ ہے۔ اس کو بھی میں ابھی آگے پراپر کوٹ کروں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایکسکلوڈنگ اسمال نیشنز، دا کنٹری ود دا لارجسٹ proportion of Ahmadi Muslims to the wider Muslim population in Ghana standing at 16%. Further, what they are saying that the population is almost entirely contained in the single organized and united movement commonly referred to as the Ahmadiyya Muslim Community AMC, headed by the Khalifa، اور وہ ان کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ The other is the Lahore Ahmadiyya movement، ٹھیک ہے۔ جو اس گیزٹ میں بھی جو آخری جو حلف نامہ ہے اس میں جو آخری لائن میں اس چیز کو مینشن کیا ہوا ہے، تو یہ ایک اور موومنٹ ہے، a separatist group which though historically significant has failed to attract a sizable following representing less than 0.2% of the total Ahmadiyya پاپولیشن، کہ یہ 0.2% ہے ٹوٹل احمدیہ پاپولیشن کا جو اوکے۔ اب آپ لوگ جیسے کہ ایک میپ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں پاکستان شو کیا ہوا ہے۔ اب اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈارک پرپل ہے، ٹھیک ہے، وہ شو کر رہا ہے کہ جہاں قادیانی اور یہ جو احمدی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس ایریا میں سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ ڈارک پرپل، یہ جیسے کہ آپ لوگ پنجاب میں ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں، پھر اس سے تھوڑا سا لائٹ، پھر اس سے لائٹ، پھر اس سے لائٹ، تو یہ سارا جو ہے وہ شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب یہ زیادہ تر اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ پنجاب کا جو لائک اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم لوگ نارتھ پنجاب دیکھیں تو اس میں یہ زیادہ لوگ ہمیں اس طرح کے مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ لوگ ہمیں پراپر اس طرح ایک کمیونٹی فارم میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نیکسٹ پکچر ہے اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ان کی جو سٹیٹس ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، کتنے پرسنٹیج ان کی موجود ہے ان پاکستان، اور کس کس ایریا میں، کس کس پروونس میں، ٹھیک ہے۔
تو ٹوٹل جو ان کی پاپولیشن ہے ان پاکستان دیٹ از 0.09%. پنجاب میں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ سب سے زیادہ ہے دیٹ از 0.14%. سندھ میں ان کی پرسنٹیج 0.05% ہے. خیبر پختونخوا میں 0.02% ہے. بلوچستان میں 0.01% ہے. اینڈ اسلام آباد کیپٹل جو ٹیریٹری ہے اس میں 0.14% ہے. اور یہ جو سٹیٹس ہے یہ یہ 2017 کا آپ کا سٹیٹس شامل کیا ہوا ہے اور اب 2022 چل رہا ہے. اور یہ جو ویکیپیڈیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ تو ایک ریسنٹ، کیونکہ ویکیپیڈیا میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتے رہتا ہے انفارمیشن، تو اس میں 40 لاکھ بتائی ہوئی تھی. اور یہاں پر آلموسٹ جو احمدیہ پاپولیشن بتائی ہوئی ہے 2017 میں یہ ہے آلموسٹ 2 لاکھ کے برابر. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں کہ 2017 اور 2022 ان 5 سالوں کے اندر وہ 2 لاکھ سے کہاں پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ 40 لاکھ پہ پہنچ چکے ہیں. تو آخر یہ کیا موومنٹس چل رہی ہیں، آخر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اچھا، میں کچھ پرسنل انفارمیشن ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آلموسٹ شاید سال پہلے یا مطلب اتنا عرصہ ہے جب مجھے خود اس طرح کی چیز دیکھنے کو ملی یوٹیوب کے ذریعے ہی کہ پراپر ان کے چینلز ہیں، پراپر ان کے پیجز بنے ہوئے ہیں، فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب پیجز بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور لائک ان کے چینل ہیں بھی، لائک پراپر پنجاب میں ان کی ایک اچھی خاصی بڑی کمیونٹی بن چکی ہے. ٹھیک ہے، کسی ایریے کو پراپر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اب اس ایریے میں صرف جو یہ احمدیہ پاپولیشن ہے اور مطلب یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آباد ہیں، وہ لوگ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دین میں تفرقہ پیدا کرنے والے لوگ اگر آپ نان مسلمس کے سامنے آ جائیں گے اور ایسے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ حق جانتے ہیں لیکن حق مانتے نہیں ہیں اور حق کے خلاف وہ جو کچھ کرنا چاہیں اور کر گزرنا چاہیں وہ لوگ کریں گے، اور وہ لوگ اس کے لیے کوششیں کر بھی رہے ہیں. جیسے کہ یہ جو یہودی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے امریکنس ہیں، تو ایون میرے سامنے ایک ایسی رپورٹ بھی گزری جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہی جو ان احمدیوں کا یہ جو کذاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو پراپر اچھی خاصی جائیدادیں امریکہ میں ملی ہوئی ہیں، اس کو ایوارڈز مل رہے ہیں، اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ نواز رہے ہیں. تو ان کے پیچھے ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ حق جانتے ہیں اور حق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد رسالت جو کا منصب ہے اس پر مہر اللہ تعالیٰ لگا چکے ہیں. تو جب اس طرح کے کذاب اٹھیں گے تو ان کو جو نان مسلمز ہیں، جو یہودی ہیں، وہ تو ان کو اپنا مہرہ استعمال کریں گے، تو پھر تو ان کو جائیدادیں عطا بھی کی جائیں گی، ان لوگوں کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا جائے گا، ان لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے، بلکہ انعامات کی بارش کی جائے گی ان پر. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور چاہیے لوگوں کو کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی جو عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیں اور کچھ سوچیں کہ آخر اگر نعوذ باللہ اگر ہم لوگ ان کو اس طرح مان بھی لیں کہ یہ اسلام کے لیے ہی کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں،
تو پھر نان مسلمس کو آخر ہم سے ہی مسئلے کیوں ہیں؟ پھر تو ان کو ان سے بھی مسئلے ہونے چاہیے نا، لیکن وہ ان کو انعامات دے رہے ہیں، وہ ان لوگ کو ایز اے چیف گیسٹ بلا رہے ہیں، وہ ان کو جائیدادیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو اصل میں ان کو پتہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اپنے مہروں کی طرح یوز کر سکتے ہیں. تو یہ چیز وہ لوگ تو سمجھتے ہیں، لیکن شاید ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ہماری جو عقل ہے وہ بہت چھوٹی ہو چکی ہے. اچھا، تو اب جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کو اگر ہماری نسلیں، اگر ہم لوگ، اگر ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ترجمے سے پڑھنے کی زحمت کی ہوتی تو آج جو یہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے کتنے ہی بچے ہیں، ہمارے کتنے ہی نوجوان ہیں جو کہ بھٹک رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ما کانا نہیں ہے محمد، محمد ما کانا نہیں ہے محمد آبا احد من رجالکم، آبا والد، ٹھیک ہے، احدم کسی بھی، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے بھی والد نہیں ہیں، ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور نبوت ان پر آ کر تمام ہو جاتی ہے. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کسی نبی کو نہیں بھیجنا، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح بیان کر دی ہے. پھر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات پھر دوبارہ ظاہر کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا ہے، یا تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. تو ہمارا دین کون سا ہے؟ ہمارا دین جو آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہی دین رہے گا، وہ دین اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور اگر یہ میں اس آیت کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت انفارمیشن دوں تو یہ آیت جو حجۃ الوداع ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. حجۃ الوداع کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو لوگوں کے سامنے مکمل واضح کر دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی حجۃ الوداع کے موقع پر واضح کیا تھا، اور یہ آیت جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر ہی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو پہلی حدیث میں یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت علی سے یہ منقول کیا گیا ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور میرے نبیوں کی مثال اس محل کی سی ہے جس کی عمارت اور دیواریں عمدہ ہوں، لیکن دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ لوگ اس کے گرد پھر کر اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے پر حیران ہیں۔ اس اینٹ کا بھرنے والا میں ہوں، میرے اوپر عمارت پوری کی گئی اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہی خوبصورت مثال دے کر اس بات کو واضح کر دیا ہے، اس بات کو ہمارے لیے تمام کر دیا ہے کہ جب ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو اس عمارت میں کتنی ہی اینٹیں لگتی ہیں۔ اس عمارت کی جو آخری اینٹ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس سے تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو دی ہے کہ جو نبوت کی عمارت ہے اس کی آخری اینٹ میں ہوں۔ مجھ پر نبوت کا، رسالت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ تمام کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کی تھی، جو مطلب اس طرح کا وہ ایک سلسلہ بنا تھا کہ حضرت موسیٰ نے یہ ریکویسٹ کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس چیز کو بھی کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ میں جیسے موسیٰ اور ہارون بھائی تھے ویسے میں اور تم بھائی ہیں، لیکن میرے پر نبوت کا سلسلہ تمام کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالت اور نبوت تو ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ یہ بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شاق گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب اور نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جو ہم خوابوں کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اب کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ خوابوں وغیرہ والا مطلب یہ سلسلہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ سچ نہیں ہوتا، خوابوں کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بس یہ تو ویسے ہی ہے، ہمارا دماغ بنا لیتا ہے وہ۔ تو اب یہ ان کے لیے بھی اب اس بات سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے آگے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بات بھی اب اس حدیث سے واضح ہو چکی ہے کہ خواب نبوت کے جو حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ ایک مسلمان کا سچا خواب ہے، ٹھیک ہے، کافر کا نہیں اور کسی کا بھی نہیں۔ ایک جو سچا مسلمان ہے، ایک جو سچا مومن ہے، اس کا جو خواب ہے وہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جامع ترمذی میں ہی ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہوتے، اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا۔ پھر جامع ترمذی میں ہی
ایک حدیث ہے اور اس میں بیان کیا گیا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئندہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جن کو کذاب کہا گیا ہے، ان میں ہر ایک اپنے متعلق گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں سب نبیوں کے اخیر میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کے ساتھ ہی میں اپنی اس بات کو بھی لنک کر دیتی ہوں، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو یہی بات انفارم کرنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہمارے سامنے پیش کی ہوئی ہے کہ 30 ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور جو پہلا کذاب تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا، اور حضرت ابوبکر نے اعلانیہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ آگے اس کو سمرائز کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں ختم نبوت کو سمرائز کیا گیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ بات ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ پہلے ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے الگ الگ نبی ہوتے تھے، ان کی محنت کا میدان چند قبائل یا ایک قوم ہوتی تھی، ان کی نبوت کا زمانہ محدود ہوتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے بندوں کو اس طرح نہیں چھوڑا کہ کوئی ہدایت دینے والا نہ بھیجا ہو۔ تو آج دنیا میں اتنی آبادی ہے کہ پہلے کبھی نہ ہوئی، تو پھر نبی کیوں نہیں؟ تو یہ سعادت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ وہ نبیوں والا کام کرے گی، اور یہ سعادت اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے حاصل ہوئی۔ اس امت کا ہر فرد داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو اس کانٹیکسٹ میں کچھ قرآن سے ریفرنسز اور کچھ احادیث سے ریفرنسز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہم پر بہت ہی مشکل وقت آ پڑا ہے جب ہمارے جو آدھے نوجوان ہیں وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، جو کہ منکر حق ہو رہے ہیں، جو کہ اس بات کا ہی انکار کر رہے ہیں کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور آدھے جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے دعوے دار نہیں رہے، وہ منکر ختم نبوت ہوئے جا رہے ہیں، دونوں ہی مشرک ہیں، دونوں ہی شرک کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ایمان کا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اور دوسرا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننا ہے، دل سے قبول کرنا ہے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے رسول کی بات ہے وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اتارا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بجا لایا اور اپنی امت کے لیے مثال قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بول کر ہمیں نہیں سکھایا، ہمیں صرف انسٹرکٹ نہیں کیا، ہمارے لیے صرف اپنی اسپیچز نہیں ریکارڈ کروائیں، بلکہ اپنے ہر عمل سے اس بات کو ثابت کیا، پہلے خود ہمیں کر کے دکھایا تاکہ ان کی امت اس چیز پر عمل کرے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
آج کیا کر رہی ہے، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہو چکی ہے، ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کس طرح پل رہے ہیں، ہمارے بچے کے آئیڈلز کیا ہیں، ہمارے بچوں کے آئیڈلز کون بن چکے ہیں، باپ بیٹیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں، ناچنے والیوں کو لوگ ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کذاب اٹھا اور اس کے ماننے والے، جب اس کے فالورز اس طرح تعداد میں بڑھنے لگے اور حضرت ابو بکر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اعلان جنگ کیا ان کے خلاف اور اس کذاب کو بھی قتل کیا، اور جو اس کے فالورز تھے ان کو بھی اسی وقت نیست و نابود کیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو اسی وقت برپا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑے فتنے ہیں جو ابھی ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں اور آگے اور پھیلنے کی کوششوں میں ہے، کاوشوں میں ہے، جنہیں ہمیں روکنا ہے، اپنے ہاتھ سے پہلے روکنا ہے، اپنے ہاتھ سے پہلے روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں، ہم سب پر وہی حکم لاگو ہوتا ہے جو حضرت ابو بکر پر لاگو ہوا تھا، جو انہوں نے بہتر سمجھا تھا۔ ایسا ہی مسلمان ہمیں بھی بننا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔